کہوں گا مجھے ذاتی طور پہ بات بتاؤں مجھے افسوس ہوا کہ جسٹس اطہر منی اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا. میں ذاتی طور پہ جسٹس اطہر منی اللہ صاحب کا اور ان کا میں بہت زیادہ ان کا میں کہوں گا کہ بہت اچھے ججز میں ان کا شمار تھا. میں پرسنلی طور پر ان کا بہت زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ہمارے عدالتوں نے ہمارے اس ملک نے افتخار چودھری جیسے ججز بھی دیکھے ہیں جس نے جوڈیشری کو بدنام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, جن کو قانون کو وہ ایک مذاق سمجھتے تھے. ہماری جوڈیشری نے ثاقب نثار جیسے شخص بھی دیکھے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود, کیونکہ کچھ ججز سب کے لیے کافی احترام ہے, کچھ جج صاحبان کو میں سمجھتا ہوں قانون زیادہ پتہ ہو کہ ان کو کم پتہ تھا. ثاقب نثار صاحب وہ تھے جن کو قانون سب سے زیادہ پتہ تھا, ایک کمپیٹنٹ جج تھے میں آپ کو بتاؤں. لیکن جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ عقل کھسکی تو انہوں نے جان بوجھ, کچھ لوگ تو بھائی ایسا فیصلہ کر دیتے ان کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے نا, کہ قانون کم پڑا تو جو فیصلہ اس کے ذہن میں آیا. ثاقب نثار صاحب وہ جج تھے جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ ایک جوڈیشل کو تھا ثاقب نثار کا, جوڈیشل کو کی سربراہی ثاقب نثار کر رہے تھے. اور جس طریقے سے قانون کی پھر دھجیاں اڑائی ہیں, کبھی ڈیم فنڈ کے نام پر, تو تمہارا کام تھا ڈیم فنڈ بنانے کا, تمہارے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں مقدمے آپ کے پاس عدالتوں میں موجود تھے, آپ کا کام ہے کہ ان کو نپٹاؤ. کہ آپ کورٹ جا رہے ہو, کچہریاں جا رہے ہو, جیلیں جا رہے ہو, ہاسپٹل جا رہے ہو, پوری دنیا کے دورے کر رہے ہو, اپنے خود دامادوں کے چکر میں آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بین کر رہے ہو. آپ نے کی وجہ سے پنجاب کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل لائف ٹائم کے لیے بند ہو گئی. آپ نے جس طریقے سے پھر آپ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پیروکار بنے, جس طریقے سے ثاقب نثار پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیروکار بنے, وہ کس سے چھپی ہوئی بات ہے کہ بیٹھ کے جو ہے کبھی شیخ رشید کے ساتھ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں, کبھی اپنے چیمبر میں پی ٹی آئی کے سربراہ کو بلا رہے ہیں, پھر اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں ساتھ میں, وہاں پہ تصویریں نکل رہی ہیں. کیا کیا اس شخص نے نہیں کیا. مطلب یہ جوڈیشری میں کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی. ویری انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ان کو ہم نے ان کے ٹینیور کے بعد جو پروسیکیوٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ کام تھا ان کو مس کانڈکٹ کے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن پہ کیسز مقدمے چلنے چاہیے تھے, تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو. آئین ایک مقدس کتاب ہے, آئین ایک ہماری نظر میں بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. آئین پاکستان کے تحت ہم نے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب آئے, پھر اس کے بعد وہ ایک بندیال صاحب آ گئے جنہوں نے کہہ دیا جی گڈ ٹو سی یو. اب کون سے اکیوز کو کورٹ میں دیکھے کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو. یہاں ہم نے بندیال صاحب والے انصاف بھی دیکھے. پھر جو پی ٹی آئی کے دور میں انلیگل طریقے سے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں, آج دن تک کسی حکومت نے کوئی اس پہ کسی آرٹیکل کا سوچا ہے, کہیں پہ بحث ہوا ہے, کوئی ریسنٹلی کوئی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یار ایک شخص ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور وہ جھوٹے سائفر کا بہانہ کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. چلے اسمبلی تو بحال ہو گئی, لیکن کیا وہ کام آئینی تھا؟ کیا وہ کام آئینی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ آئین توڑا گیا. اگر آئین توڑا گیا تو اس کے لیے پاکستان کے قانون میں کیا سزا ہے, ہم اس کے پیچھے تو ہم گئے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ لی. تو عدالتوں کا نہایت احترام, تمام جج حضرات کا نہایت احترام, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ماضی کی چیزوں سے ہٹ کے اب آگے کی طرف چلیں. جو نئی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہوئی ہیں, جو 27 امینڈمنٹ کے بعد, ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف جلدی ملے, انصاف سب کو برابر ملے, اور جو ہے یہ کسی کی مطلب پولیٹیکلی جو اس کی جو پہلے زیر اثر تھی چیزیں, جس طرح میں نے کہا کہ ثاقب نثار کا دور تھا, بندیال صاحب کا دور تھا, افتخار چودھری جیسے لوگوں کا جو دور تھا, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کی طرح کے نام پر ان کے نام لکھے جائیں گے. یہ پاکستان کے قومی ہیروز نہیں ہیں. جس طرح آج ہم کچھ لوگوں کو اگر ڈکٹیٹر یاد کرتے ہیں تو یہ تینوں بھی ڈکٹیٹر, جوڈیشل ڈکٹیٹر تھے. تو ان کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جی ہمیں جب وہ چیز کی جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں. میں ایک اور چیز اس میں کہوں گا کہ جی پیپلز پارٹی نے بہت کلیئر سٹانس اپنا رکھا. پیپلز پارٹی نے چیئرمین صاحب نے جو شکیں ان کو جو پوری سی سی کو منظور تھی اس کو انہوں نے منظور کیا. جن چیزوں پہ سی سی کو اعتراضات تھے, شک و شبہات تھے, ان کو کہا کہ اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس پہ قانون سازی ہوئی. لیکن ایم کیو ایم جس طریقے سے ایک دفعہ پھر انہوں نے آج جھوٹ کا پلندہ بہرایا, وہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ دوبارہ پڑھ لیں.
اس میں اس چیز کا تذکرہ تھا ہی. اب میں ایک میں گزارش کروں گا پہلے ناصر شاہ صاحب سے کہ وہ اپنی بات کر لیں پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. تو جیسے سینئر منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کل بھی ہم نے وزٹ کیا شہر کا, اور جو میگا پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کروانے کے لیے, اور پھر جو دیگر بہت سارے پروجیکٹ ہیں ان کو شروع کروانے کے لیے. تو ایک تو پورے سندھ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے, اور اس کے تحت لیکن آج اگر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو پورے کراچی کو بنا رہے ہیں. جتنے ٹاؤنز ہیں بڑی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے روڈ ہیں وہاں کے ٹاؤنز میں سب کو بہتر کیا جا رہا ہے. ڈرینیج اور سیویج کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی میں بھی کافی بہتری آئی ہے, اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں. تو آپ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ پورا کراچی جو ہے اس کو بنا کے دیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اور ہر جگہ پہ آپ کو بہتر سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. ان کی بات کرو. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اور میں نے رنگر آن کر دیں گا. میں پریس کانفرنس میں موجود تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باتیں کرتے کرتے پھر وہ الگ صوبے کی باتیں بھی کہ اگر یہ نہیں کیا گیا, بلدیاتی اداروں کو پاور نہیں دیے گئے تو الگ صوبہ ناگزیر ہے. وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح تقسیم کی نفرت کی باتیں, کیونکہ اس صوبے کے لوگ سندھ کی تقسیم کو بڑا سینسیٹیو لیتے ہیں, تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین پاکستان میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. یہ جب بھی ایم کیو ایم دیکھتی ہے نا کہ وہ سمجھتے کہ یہ ان کا آکسیجن ہے, کبھی ایم کیو ایم شروع ہو جاتی ہے, پھر جو کبھی ماضی کی حقیقی تھی وہ شروع بیٹھ کے چونچلے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ